آنکھ کے ذریعے کی جانے والے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے گھر جائے اور اندر جانے کی اجازت لینے سے پہلے دروازے یا کھڑکی کے سوراخوں سے اندر جھانکنے لگے. یہ دروازہ اگر کھلا ہوا ہو تو سیدھا دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ داخلے کی اجازت سے پہلے دیکھ لینے سے اجازت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اجازت لے کر اندر جائے. اگر دروازہ کھلا ہے تو اندر جا کر وہاں پوچھ رہا ہے تو پھر تو اجازت لینے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. جیسا کہ روایات میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے اور دروازے کے بالکل سامنے آ کر اجازت مانگنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کنارے کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سعد، ایسے آڑ میں کھڑے ہو کر اجازت دیا کرو، اس لیے کہ اصل میں اجازت کا حکم تو نظر ہی کی وجہ سے ہے. اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تانگ جھانک کرنے والے کو سخت ناپسند فرماتے ہیں. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے کے سوراخ میں جھانکنے لگا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں سینخ تھی جس سے آپ سر کو کھچا رہے تھے. تو آپ نے شخص کی حرکت کو دیکھ فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں یہی سینخ تیری آنکھ میں چبو دیتا، کیونکہ اجازت لینے کے لیے حکم تو اسی وجہ سے ہے کہ دوسری کی نظر سے حفاظت رہے. اور ایک اور، یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، ایک اور روایت جو مسلم شریف کی ہے، وہ جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں جس حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا صحن آنکھ بھر کے دیکھا اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا. تو اس لیے اللہ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو اس بدعملی سے محفوظ رکھیں. تو یہ چیز چھوٹی ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل پر توفیق عطا فرمائے.